آزاد کشمیر میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے مسلم لیگ نون کی مشاورت، مخصوص نشستوں کے لیے 7 خواتین امیدواروں کے انٹرویوز مکمل، 3 ناموں کو حتمی ٹکٹ ملنے کی توقع، مریم ادریس، مسز راجہ عابد، مریم کشمیری، ناصرہ سدوزئی، ماریہ اقبال ترانہ، سہرش قمر اور نثارہ عباسی کے نام زیر غور۔ اوورسیز نشست کے لیے عبدالرحمان آرائی کا نام سر فہرست، الوار مشائخ نشست پر پیر مظہر کی نامزدگی متوقع، ٹیکنوکریٹ نشست کے لیے بیرسٹر افتخار، شاداب سکندر اور محسن عزیز کے نام زیر غور۔ نئی حکومت میں وزراء کی تعداد محدود رکھنے کی تجویز، مسلم لیگ نون قیادت کی جانب سے مخصوص نشستوں اور کابینہ کے ناموں کو حتمی شکل دینے کے لیے مشاورت جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری میں مال روڈ کا دورہ، سیاحوں اور شہریوں نے استقبال کیا۔ مریم نواز نے ہاتھ ہلا کر شہریوں اور سیاحوں کے نعروں کا جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ نے گاڑی میں بیٹھے مری ری ماڈلنگ منصوبے کا جائزہ لیا۔ مریم نواز بہرآباد چوک تک دورے کے بعد کشمیر پوائنٹ پر واپس چلی گئیں۔ ایم کیو ایم کا نئے صوبوں کے قیام کے لیے قومی ڈائیلاگ شروع کرنے کا معاملہ پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نئے صوبے بنانے کے لیے قومی ڈائیلاگ پر ہونے چاہیے، اسٹیٹس کو ختم نہ کیا گیا تو ملک میں جگہ جگہ بغاوت جنم لے گی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اختیارات عوام تک پہنچانا ہی اصل جمہوریت ہے، اگر صوبہ بنانا کفر تھا، غداری تھا تو آئین میں کیسے درج ہے؟ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم انتظامی یونٹس کی بات کی حمایت کر رہے ہیں، تحریک شروع نہیں کر رہے۔ محسن نقوی نے ابھی نئے انتظامی یونٹس کی بات کی، ڈی جی آر پی آر نے تائید کی۔ ہم 40 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ عوام کو اختیارات منتقل کیے جائیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ ہر پاکستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق دینا ہوگا۔ ریاست سے بیانگی اور محرومی کے لیے ملک خطرناک ہے، ہر ڈویژن کو بااختیار بنانا انتظامی یونٹ بنایا جا سکتا ہے۔ سندھ کے عوام نے بار بار نفرت، لسانیت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کیا۔ کھٹ پتلیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ عوام نے پہلے بھی سندھ کی تقسیم کے نعروں کو دفن کیا۔ قادر خان مندوخیل کا ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا کہ کوئی سیاسی جماعت اپنے مفادات کے لیے سندھ کی وحدت کو نشانہ نہیں بنا سکتی۔ سندھ کی تقسیم کے نام پر کوئی آئین پر شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جسٹس گلزار کے فیصلے پر سپریم کورٹ جانے کی باتیں کرنے والے تاریخ نہ بھولیں، سندھ کی وحدت کے خلاف کوئی غیر آئینی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو سندھ کی فکر ہو رہی ہے جو اپنے حلقے میں کونسلرز تک نہیں بن سکتے۔ سندھ میں خون اور آگ کا کھیل کھیلنے والوں کا سندھ کے لیے فکر مند ہونا ایک قیامت کی نشانی ہے۔ سخی سرور میں کوئٹہ روڈ ٹول پلازا ایئرپورٹ چوک کے قریب افسوسناک ٹریفک حادثہ، 2 موٹر سائیکلیں گاڑی سے ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثہ بین الصوبائی شاہراہ پر پیش آیا۔ موٹر سائیکل سوار فورٹ منڈو سے واپس جا رہے تھے۔ مکہ معاہدے میں مصر کو شامل کیا جا سکتا ہے، معاہدہ مزید ممالک کے لیے بھی کھلا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ ہوا تو دیگر فریق متحد ہو کر اقدامات کرنے کے پابند ہوں گے۔ اپنا ہرمز کسی بندش کے مفاد میں نہیں، اسے دوبارہ کھولنا ترجیح ہے۔ ترکیہ غزہ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، حماس نیک نیتی سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ اسرائیل بدستور جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ یورپی یونین کی رکنیت ترکیہ کی ترجیح نہیں رہی، نقصان یورپ کا ہی ہوگا۔ سعودی عرب کی قیادت میں 13 ملکی بحری دفاعی اتحاد قائم، بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کا عزم۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق 13 ممالک نے اتحاد کے منشور پر دستخط کر کے باضابطہ شمولیت کا اختیار کر لی ہے۔ اتحاد میں پاکستان سمیت بحرین، بنگلہ دیش، مصر، اردن، کویت، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان، ترکی اور یمن شامل ہیں۔ حوثی حملوں کے بعد یمن کی المخا بندرگاہ نے آپریشن معطل کر دیا۔ بندرگاہ کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں کے دوران بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور $16 ملین کا مالی نقصان ہوا۔ یمنی وزیر خارجہ افرا الصوبہ کی المخا بندرگاہ پر حوثیوں کے حملے کی مذمت، خبردار کیا کہ حوثی ملیشیا بحری گزرگاہوں کو یرغمالہ بنانے سے باز رہے، آبنائے باب المندب کے کسی مسلح دہشتگرد گروپ کے دباؤ کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ امریکہ کا 40 سے زائد ممالک پر ٹیرف چوری میں مدد کا الزام۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق چینی مصنوعات کو دوسرے ممالک کے راستے امریکہ پہنچانے کے لیے ری لیبلنگ اور ری پیکنگ کی جاتی ہے۔ گریٹ ٹرانسشپمنٹ اسکیم کے باعث امریکہ کو سالانہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ ٹیرف چوری کی فہرست میں بھارت، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات سمیت متعدد ممالک کے نام شامل ہیں۔ پاکستان کا نام فہرست میں شامل نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ٹیرف چوری روکنے کے لیے کسٹم نگرانی سخت کرنے کا اعلان، مشکوک درآمدات کی نشاندہی کے لیے ڈیٹیکٹو بارڈر نظام تعارف کرانے کی تجویز۔
मुतकब्बिर अमेरिका कभी भी अपना हुर्मस पर कदम नहीं रख सकेगा। अरबों डॉलर मालियत के त्यारा बरदार जहाज जो काम ना कर सके वो सोशल मीडिया पैगाम भी नहीं कर सकता। सरबराह ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोसनी का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि ट्रंप सियासत और जंग दोनों में शिकस्त खुर्दा है। अपना हुर्मस ईरान की मलकियत और इख्तियार में है, किसी मुहिम जोई का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। सरबराह पासदारान इनकलाब मेजर जनरल अहमद वाहिदी कहते हैं कि ईरान ने दुनिया की सबसे भारी हथियारों से लैस फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बाकर कालिबाफ ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सफारतकारी करार दे दिया। कहा कि ट्रंप ने इस्लामाबाद वफावत के जरिए ईरान को तस्लीम कर लिया। ईरानी रुकने पार्लियामेंट इब्राहिम अजीजी कहते हैं कि ट्रंप अपना हुर्मस बंद करने की धमकियां देना बंद करें और अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करें। तेहरान के कब्रिस्तान में 5000 अमरीकी फौजियों की तदफीन के लिए कब्रें तैयार। एक इंटरव्यू में बहशत ज़हरा कब्रिस्तान के CEO मोहम्मद जवाद ताजिक ने कहा है कि इक़दाम बहरी इंतजामात और गैर मामूली हालात से निमटने की तैयारियों का हिस्सा है। गैर मुल्की फौजियों की लाशों के इंतजाम आर्जी तौर पर महफूज रखने और तदफीन के लिए इंतजामात कर लिए। तेहरान के शहरी हदूद से बाहर एक मकाम को मुमकिन जंगी हालात में अमरीकी फौजी एहलकारों की आर्जी तदफीन के लिए तैयार कर लिया। कतर के ईरान के पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने ईरान के 3 पायलटों को हिरासत में रखा हुआ है।